ملک اورنگزیب پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کسی پیر یا عالم کو جھک کر مل سکتے ہیں کیا؟ بہت اچھا سوال ہے ملک صاحب. اس بارے میں ایک اصول یاد رکھیں. جھکنا فقط اللہ کے لیے. یہ سر سجدے میں عبادت اور تعظیم کے لیے اللہ کے لیے جھکتا ہے. غیر اللہ کے لیے تعظیماً جھکنا حرام ہے. آپ کہیں گے تعظیماً جھکنا حرام ہے تو غیر تعظیماً کا کیا مطلب؟ میں غیر تعظیماً کو سمجھا دوں. غیر تعظیم کیا ہے؟ آپ کی گردن کے اوپر پھوڑا نکلا ہے, ڈاکٹر کے سامنے آپ نے جھک کے علاج کروایا, تو کوئی آپ کو کہے گا غیر اللہ کے سامنے جھکے ہیں. یہ تعظیماً جھکنا تو نہیں ہے نا. یہ تو آپ بطور مجبوری بطور علاج جھک رہے ہیں, تو ایسا جھکنا بالکل جائز ہے, آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح کسی آدمی کا آپ نے ماتھے کا بوسہ لینا ہے, حدیث پاک میں موجود, سنن نبی داؤد میں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب ایک موقع پر تشریف لائے, غالباً یہ خیبر سے تشریف لائے تھے ہجرت کے وقت, آپ فعانکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اٹھنے کے لیے تعظیم بطور تعظیم ان کو گلے لگایا. وقبل بین عینی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ماتھے مبارک کو چوما. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی اور چہیتی بیٹی, جب اپنے گھر حضرت علی المرتضیٰ گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تشریف لاتی, تو صحیح بخاری میں حضرت ام المؤمنین اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے ان کے ماتھے مبارک کو چوما کرتے تھے. تو آپ کسی کا احتراماً ماتھا چوم رہے ہیں یا اس کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ تھوڑے سے اس کی قد کی وجہ سے جھک گئے ہیں, تو یہ جھکنا تعظیماً نہیں ہے, یہ جھکنا غلط نہیں ہے, یہ جھکنا گناہ نہیں ہے کہ آپ نے یوں کر لیا. تعظیماً جھکے ہیں کسی وجہ سے, اس کی قد اونچی ہوگی تو اونچا کر کے بندہ اس کے ماتھے کو چومے گا, قد چھوٹی ہوگی تو بندہ تھوڑا سا یوں کر کے آئے گا. تو اس کو جھکنا نہیں کہتے کہ غیر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. اگلی بات, ہاتھ کے ساتھ چومنے پر جو آپ تھوڑے سے جھکے ہیں تو آپ پر کسی کفر اور شرک کا فتویٰ لگے گا؟ جی بالکل کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں ہے, ایسی بات تو جائز ہے. اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگ چاہتے ہیں تعظیماً کہ ہم اپنے شیخ کا ہاتھ چومیں, شیخ کے دل میں ہاتھ چومنے کا کوئی مادہ نہیں ہوتا, ہاں میرا چومے نہیں چومے, نہ اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, تو جائز ہے. اور اگر اس کے عمل سے ظاہر ہو, ہاں بھی میرے ہاتھ کو چومو, میرے پاؤں کو چومو, ایسے شیخ کے نہ ہاتھ چومنے چاہیے, نہ پاؤں چومنا چاہیے, نہ سر چومنا چاہیے, یوں ٹھہرنا چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے ٹھہرنے کی کام ہوتا کیا ہے. ایک بندہ خود جان بوجھ کے چاہ رہا ہے یوں کیا جائے, یوں ٹھیک نہیں ہے. ہاں ایک بندے میں اس طرح کی طلب آپ کو ظاہراً کسی قسم کے معاملے میں نظر نہیں آ رہی, آپ اس کا ہاتھ چومتے ہیں محبت کے لیے, تو بالکل جائز, اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حضرت امام مسلم رحمہ اللہ جب تشریف لائے تو دعنی اقبل یدیک ورجلیک کا لفظ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ امام وقت آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہوں, آپ کے پاؤں کا بوسہ لیتا ہوں. تو پاؤں کے لیے تو جھکنا ہی پڑے گا. تو اس جھکنے میں ایسی کیفیات نہیں ہیں, یہ خواص کی باتیں ہیں جو آپ اس کو عوام میں شروع کر دیں اور جھکنے اور اس طرح کے معاملات کو لے آئیں, تو یوں نہیں ہے. ہاں جھکنے میں تعظیماً شبہ پایا جا رہا ہے اور بندہ یہ سمجھ رہا ہے عام حالات ایسے ہیں یا کوئی ایسی مجلس یا کوئی ایسے بندے بیٹھے ہیں کہ اس جھکنے کو کہیں گے بابا نے تو جھکنے والے معاملے شروع کر دیے ہیں, تو اس جگہ آپ نہ ہی جھکیں تو بہت بہتر ہے, آپ منہ سے سلام فرما لیا کریں. چلا دو. سیف اللہ پاک پتن سے پوچھتے ہیں کیا پرفیوم لگانا جائز ہے؟ ہاں بھائی سیف اللہ, پرفیوم لگانا بالکل جائز ہے. پرفیوم لگانے میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ پرفیوم لگا کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جو آج کل کے جو پرفیوم ہیں اور اس میں الکوہل شامل ہوتی ہے, یہ ایسی الکوہل نہیں ہے یا ان الکوہلوں میں شامل نہیں ہے جس سے آپ کی نماز ناجائز ہو جائے. یہ سینیٹائزر بھی انہی الکوہل میں سے ہے اور پرفیوم بھی, اور اس پرفیوم کے لگے ہوئے ہونے سے آپ کی نماز پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ سمجھیں میرے کپڑے پلید ہو گئے ہیں تو اب میری نماز نہیں ہوتی. آپ عطر استعمال فرمائیں تو بہت بہتر ہے. عطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے. اور عطر کے معاملے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عود جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, حضور نے وہ استعمال فرمائیں. اور اگر آپ عطر بھی نہیں بھی لگا سکتے تو آپ کے لیے پرفیوم لگانے کی گنجائش موجود ہے. آپ جو مناسب سمجھیں پرفیوم استعمال کریں, اس سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ رہ بھی سکتے ہیں. معاذ علی پوچھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا, معاذ نام نہیں ہے, معاذ ہے, میم پر پیش ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اکثر میں بات کر دیتا ہوں احباب کو بھی کہ نام لینے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. یہ جعفر لفظ ہے, لوگ جعفر کہتے ہیں. امام مہدی لفظ ہے, مہدی کہتے ہیں.
मुफ्ती महमूद ये लफ्ज है, लोग हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह का नाम ले तो मुफ्ती महमूद कह देते हैं, अहमद लफ्ज है लोग अहमद कह देते हैं, अहसन लफ्ज है अहसन कह देते हैं, तो यूं नहीं है। ऐसे लफ्ज है मुआज बिन जबल है तो ये माज कह देते हैं, ये खलीफा मुजाज होता है, लोग खलीफा मजाज कह देते हैं। मजाज तो कहते हैं डमी को है, तो खलीफा मजाज का क्या माना, डमी बन गया वो। खलीफा मुजाज जिसको आगे बैत की तलकीन की इजाजत दी गई है, तो मुजाज होना और है और मजाज होना और है। तो ये लफ्ज सहाबी रसूल का है, तो हजरत मुआज लफ्ज है ना कि माज है, तो ये बात गौर से समझ लिया करें। मुआज अली पूछते हैं, आप दरवाजा खोलो। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो तकवा इख्तियार करता है गेट खोलो। अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। सवाल ये है कि हमने तो अक्सर अल्लाह वालों को और बुजुर्गों को फ़क्र में ही देखा है, ऐसा क्यों? जो अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ उसको गुमान भी नहीं होता, तो बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। रिज़्क का माना सिर्फ खाना नहीं होता, ये ईमान को भी रिज़्क कहा गया है, इस्लाम को भी रिज़्क कहा गया है, ताकत और कुव्वत को भी रिज़्क कहा गया है, रूहानी कैफियत को भी रिज़्क कहा गया है, अल्लाह को राजी करने को भी रिज़्क कहा गया है, नेकियां करने को भी रिज़्क कहा गया है, खाने पीने को भी रिज़्क कहा गया है। और अगर आप ये समझते हैं कि जी खाना पीना ही रिज़्क है और कुछ नहीं है इसलिए बुजुर्ग फकर में है, जी ऐसी बात नहीं है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के तकवे वाला और कौन होगा? रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के इस नेकी पर अमल करने वाला कौन होगा? आप इसको इस तरह लें कि ये बात गलत है, ये जायज नहीं है, ये बिल्कुल बुरी बात है, ना बाबा ना, यूं नहीं है। इस तकवे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरना है, गुनाहों को छोड़ना है और अल्लाह के कुर्ब पहुंचना है। रसूलुल्लाह अल्लाह से बहुत करीब है, रसूलुल्लाह के तो करीब गुनाह जाता भी नहीं है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने फरमाया, ए रसूलुल्लाह अगर आप चाहते हैं कि ये हम आपको रिज़्क दें तो सोने के पहाड़ आपके साथ चलेंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी था कि अल्लाह मुझे फ़क्र पे रख, ऐ मेरे मौला मैं एक वक्त खाऊं तेरा शुक्र अदा करूं, एक वक्त ना खाऊं तो सब्र करूं। हुजूर का फ़क्र इख्तियारी था। आप बुजुर्गों की जो बात इरशाद फरमाते हैं उनका फ़क्र इख्तियारी और रब से मांगते हैं, मेरे मौला हमें शुक्र का मादा भी रख, हमारे ऊपर फ़क्र का मादा भी रख, हमारे ऊपर सब्र का मादा भी रख, हमारे ऊपर एहसान बजा लाने का मादा भी रख। वो इस तरह की बातें हैं, वरना कुरान करीम का वादा है, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, जो अल्लाह पाक के लिए तकवा इख्तियार करेगा उसके लिए अल्लाह मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देंगे। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तकवा इख्तियार कर रहा है उसको ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा जहाँ से इसको गुमान भी नहीं होगा। रिज़्क की बहुत सी किस्में मैंने आपके सामने बता दी हैं, ये सारे रिज़्क में शामिल है। तो ये रिज़्क का मसला है, थोड़ा सा वाज़ेह फ़र्क समझ के जो है ना क्या कहते हैं आप समझा करें। अली मुर्तज़ा पूछते हैं, औरत की ख्वाहिश पर मर्द को सीने के बाल काटना कैसा है? भाई अली मुर्तज़ा आपका सवाल बड़ा अहम है। ये सवाल मुझसे कई अहबाब करते हैं कि हमारी बीवियां हमसे ये ख्वाहिश और तकाजा करती हैं कि आप अपने सीने के बाल कटवा दें। मैं दो बातें आपकी खिदमत में करूंगा। साइंटिफिकली ये बात तहकीक के तौर पे सामने आ चुकी है कि मर्द के सीने पे बाल होने चाहिए। ये मेडिकल के लिहाज से बात कर रहा हूं, लेकिन एक खातून खाना कह देती है कि आपने बाल कटवाने हैं, तो इसके बारे में मसला ज़हन में रखें। जिस्म के ऊपर उगने वाले बालों में कुछ बाल वो हैं जिनके काटने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, रसूलुल्लाह ने दिया है, शरीयत ने दिया है। कुछ बाल वो हैं जिसके ना काटने का हुक्म शरीयत ने दिया है, और कुछ वो हैं जिनके बारे में खामोशी इख्तियार की गई है। जिनके काटने का हुक्म है, मूछें काटनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस सही बुखारी में मौजूद है, एक मुट्ठी से आगे अगर चाहो तो दाढ़ी काट सकते हो, बगल के बाल आप काट सकते हैं, ज़ेर नाफ बाल आप काट सकते हैं, ये काटने का हुक्म मौजूद है। नाखून काटना फलां फलां मामला, और जो नहीं काटने वो दाढ़ी मुबारक है, एक मुट्ठी तो आपने बिल्कुल नहीं काटनी। सर के बाल भी बंदा चाहे तो कटवा सकता है, ये भवों के बाल हैं, ये काटना मना है, इस तरह के बाकी मामला। और जहाँ खामोशी है, मसलन सीने के बाल हैं, पिंडलियों के बाल हैं, हथेलियों, ये जो है ना क्या कहते हैं बाजू आर्म्स के बाल हैं, तो ये खामोशी है। इसके लिए बेहतर है कि मर्द के बाल रहें, लेकिन अगर आप काटना चाहें तो आपके लिए गुंजाइश और इजाज़त मौजूद है कि मना तो नहीं है ना, आप कटवा सकते हैं। तो इस कटवाने को आप कोई हराम और बुरा भी ना समझें, बल्कि 500 उलमा इकराम का फतवा, फतावा आलमगीरी अल फतावतुल हिंदिया में मौजूद है कि ये अदब के खिलाफ है, बाकी जायज़ है।
لیکن اگر کوئی تقاضا ہے گھر والی کا ہے تو آپ گھر والی کے لیے جمال اختیار کریں، خوبصورتی اختیار کریں، اپنے آپ کو پیارا بنائیں اور پیارا ڈکلیئر کروائیں اس کی نظروں میں، اور پیار سے، آداب سے، معاملات سے، تو پھر آپ ان کی خواہش پہ اپنے سینے کے بال کو ریموو کر سکتے ہیں۔ جواد صدیقی پوچھتے ہیں داڑھی نیچے سے کہاں تک کٹوا سکتے ہیں؟ جواد بھائی ایک مسئلہ بتاؤں گا اور ایک مشورہ دوں گا۔ داڑھی کے بال اگر آپ نیچے سے یوں کٹواتے ہیں تو گردن کے بال آپ کٹوا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ آپ رخسار کے بال کٹوا سکتے ہیں، داڑھی مبارک آپ رکھیں گے، یہاں جو ہڈی ہے کان کے ساتھ یہیں سے داڑھی شروع ہوتی ہے، داڑھی ہے ہی داڑھ سے، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ یہ کٹوانا نہ اختیار کریں تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ کاٹنے میں شروع میں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں لگے گا، پھر یہ بال سخت ہو جائیں گے، آپ 2 دنوں بعد نہیں کٹوائیں گے تو آپ کو چبھیں گے، آپ تکلیف میں پڑ جاؤ گے، ایک سے دوسرے طبقے پہ، دوسرے تیسرے طبقے میں، پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر آپ پتہ نہیں بلیک ماسک لگا کر اور کیا سے کیا بالوں کو ریموو کروانا شروع کر دیں گے، تو اس لیے بہتر ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کاٹنی ہے، اور شدید گھنی داڑھی ہے اور مشکل آتی ہے، پھر تو کوئی گنجائش والی بات آپ کے لیے میرے مشورے میں موجود ہے، لیکن میرا مشورہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ نہ کٹوائیں تو بہتر ہے۔ محمد امجد دیوبندی پوچھتے ہیں کیا اللہ رب العزت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقروض ہے؟ بھائی امجد، اللہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقروض ہے، یہ جملہ مناسب نہیں ہے اور ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یوں نہیں ہے۔ جو احادیث پاک ہیں نا وہ یہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس احسان کا بدلہ دے دیا، ما عندنا یدن، اب میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے الا ابا بکر، ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں قیامت میں اللہ سے لے کر دوں گا، اتنی بات فرمائی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی محبت پیار کی دلیل ہے، محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ابوبکر کتنے کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر کی محبت کی کتنی قدردانی فرماتے ہیں، یہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ اللہ ابوبکر کا مقروض ہے، یہ جملہ خطرناک ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا۔ عبد المتین انڈیا سے پوچھتے ہیں نکاح کے وقت کلمہ پڑھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بیٹا نکاح کے وقت کلمہ اس لیے پڑھواتے ہیں کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے بندے نے کوئی اوپر نیچے کوئی جملے ایسے منہ سے نکالے ہوں جو کفریاں ہوں، تو پہلے اس کو اسلام میں داخل کرو، پھر اس کو رشتہ ازدواج میں داخل کرو، اس لیے پڑھوایا جاتا ہے۔ تو اگر ایسے شکوک و شبہات ہیں تو پھر تو بہت مناسب ہے۔ 6 کلمے بھی پڑھواتے ہیں مولوی، سارے کے سارے ایمان مفصل، ایمان مجمل، ختم نبوت کے اقرار بھی کراتے ہیں۔ ویسے آج کے دور میں اگر آپ نہیں جانتے نا دلہا کو تو اس سے کرانا بڑا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ اسلام آباد کی بات ہے، میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے عقیدہ پوچھا اور کلمہ پڑھوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کہ حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا یوں کہلوایا تو بچہ نہیں کہہ رہا تھا۔ اس وقت جا کر بات کھلی کہ بچہ جو ہے وہ مرزائی ہے جس سے شادی ہو رہی ہے، تو الحمدللہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا، معاملہ چھوٹ گیا، مصیبت ان کے گلے سے نکل گئی، آج تک پتہ نہیں تھا۔ تو ایسے موقعوں پہ ان عقائد کا اقرار کروانا اور کلمہ طیبہ پڑھوانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ معاملہ نکھر کر سامنے آ جائے۔ محمد احمد پوچھتے ہیں لاک ڈاؤن میں امام مسجد میں نہیں آتا، کیا اس صورت میں وہ تنخواہ کا حقدار ہے؟ بیٹا میں کچھ دنوں پہلے آپ کی خدمت میں ایک بات کر چکا ہوں، آپ وہ کلپ سن لیں۔ ایک اجیر عام ہوتا ہے، ایک اجیر خاص ہوتا ہے۔ اجیر عام اور اجیر خاص کا کیا معنی؟ ایک کو آپ رکھتے ہیں بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو چھوٹا سا ٹائم اس کے لیے مختص کیا ہے، اس ٹائم میں اس نے کام کیا تو اجرت کا مستحق کا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اور ایک آپ رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، مثلا مسجد کی نماز پڑھانی ہے، آپ نے میری گاڑی چل کوئی معاملات ہے اور میں نے آپ کو پے کرنا ہے آپ کے وقت کے حساب سے، اور آپ اس سے وہ کام نہیں لیتے تو مہینے کے بعد وہ پھر بھی تنخواہ کا مستحق۔ تو امام مسجد تو بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا ہے، کسی اور وجہ سے اس کو روک دیا گیا کہ آپ نے نمازوں کے لیے نہیں آنا، لاک ڈاؤن ہے یا کچھ مسائل ہیں، تو اس وجہ سے آپ امام مسجد کی تنخواہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ تو آپ کو امام مسجد کی تنخواہ بند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو امام مسجد کی تنخواہ ادا کرنی چاہیے اور آپ اس کو دیں، ہو سکے تو ایسے بندے کے ساتھ آپ تعاون بھی فرمائیں۔ آج کل حیرانگی کی بات ہے، امام مسجد مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے، امام مسجد مستحق صدقات ہوتا ہے، امام مسجد مستحق تعاون ہوتا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے ذرا لسٹ بنا دے محلے میں کون مستحق ہے۔ یہ سفید پوش ہے، یہ سفید پوش ہے جو بول بھی نہیں سکتا اور آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ مڈل کلاس طبقہ اس لاک ڈاؤن میں زیادہ متاثر ہوا ہے، غریبوں کو تو حکومت نے بھی دے دیا، مڈل کلاس نے بھی دے دیا، دکاندار طبقہ، اب یہ سفید پوش ہے، اب یہ کس سے مانگ بھی نہیں سکتا اور کوئی اس کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتا کہ تیری تو 2 دکانیں، اسے کیا پتہ 5 مہینے سے اس کی دکانیں بند پڑی ہیں، جیب سے کرایہ دے رہا ہے،
اب یہ کیا کرے؟ تو اس لیے بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ سامنے رکھیں. آپ نے اس کی تنخواہ نہیں روکنی، آپ اس کی تنخواہ ضرور ادا کریں. وہ تو اپنا وقت دے کر بیٹھا ہوا ہے، کسی اور وجہ سے اس کے وقت کو روک دیا گیا ہے. حضرت جمال پوچھتے ہیں میں ملیشیا میں ہوں، بہت زیادہ علاج کیا لیکن میرے پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوتا، برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی جمال، پیٹ کے درد کے لیے آزمودہ نسخہ، آزمودہ وظیفہ یا محیی ہے. یا محیی آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 7 مرتبہ. اس کو پانی پہ دم کر لے، پی لیں، یا اپنے پیٹ پر پھونک لیں، انشاءاللہ اللہ صحت عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ میں حدیث پاک حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے واسطے سے لاتا ہوں. صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ ابواب الطب میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں. 5867 نمبر کی حدیث پاک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا. اسلام لانے کے وقت کہتے میں وہاں موجود تھا کہ اس شخص کے جسم کے حصے میں، پیٹ وغیرہ میں، اس پہ کہیں سے درد تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ رکھا اور 3 بار فرمایا بسم اللہ بسم اللہ، پھر 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھا اور اس کا انشاءاللہ درد جاتا رہا. اور یہ فرمایا کہ اس طرح ہی آپ پڑھیں. تو یہ وظیفہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے. آپ اس طرح کا وظیفہ پڑھتے جائیے، دعا پڑھتے جائیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے. اویس الدین پوچھتے ہیں مولانا صاحب، گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، پھر جب دنیا سامنے آ جاتی ہے تو گناہ کا مقابلہ نہیں کر پاتے، ایسا لگتا ہے کہ مغفرت سے کھلواڑ کر رہے ہیں. بھائی اویس، ہم انسان ہیں، عام درجے کا انسان ہوتا ہی یہی ہے جو گناہ کو ناجائز سمجھے اور نہ کرنے کا معاملہ اپنے سامنے رکھے. لیکن بعض اوقات مغلوب الحال ہو جائے تو اس سے گناہ ہو جائے. جب اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، قرآن اسے کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے فوراً توبہ کر لی، غلطی ہو گئی ہے فوراً توبہ کر لی، گناہ ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگ لی ہے. اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، آپ ان کو کہہ دیں اللہ پاک آپ پر سلامتی فرمائیں گے اور اللہ آپ کی اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف. اور اللہ نے اپنے جسم کے اللہ نے اپنے آپ پر یہ بات لکھ دی ہے کہ میں آپ کو معاف کروں گا. تو یہ معاملات حدیث پاک قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے. آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی پر ڈٹ نہ جائے. جو غلطی نہیں کرتا وہ نبی اور فرشتہ ہے. جو غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہے. جو غلطی کر کے اللہ کے سامنے رجوع کر کے معافی مانگتا ہے وہ حضرت انسان ہے. تو اسی لیے آپ انسان ہیں، ہم انسان ہیں، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں. ہم نبی تو نہیں ہیں بابا، ہم فرشتے تو نہیں ہیں کہ غلطی نہیں ہوگی. نبی سے گناہ نہیں ہوتا. وَكَذَلِكَ نَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ موجود ہے. نبی سے کے قریب گناہ نہیں جاتا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. لیکن جو امتی اور جو فرشتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، 28 پارے کا آخری صفحہ. فرشتے سے بھی غلطی نہیں ہوتی لیکن انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. یہ نفس لوامہ بنتا ہے، غلطی ہوئی ہے اللہ معاف کر دے، رب معاف کر دے، پھر توبہ قبول ہو جاتی ہے. تو یہ مغفرت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، یہ شیطان کی چالوں میں ایک چال ہے جو آپ کو توبہ سے روک رہا ہے. بابا کپڑا ناپاک ہو گیا دھو لیا، کپڑا میلا ہو گیا صاف کر لیا، کپڑا پلیت ہو لیا پاک کر لیا. تو بابا یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. ایسے ہے ہمارے دل میں گناہ آ گیا، ہم نے گناہ کر لیا، غیبت کر بیٹھے، کوئی غلطی سن لی، کوئی جھوٹ بول لیا، فوراً اللہ سے معافی مانگیں. حقوق اللہ ہے تو معافی مانگیں، حقوق العباد ہے تو تلافی کریں. کسی بندے کے پیسے کھینچے تو واپس کریں. خالی اللہ سے معافی مانگنے پہ معاف نہیں ہوتا. تو حقوق العباد کی تلافی ہوتی ہے، حقوق اللہ کی معافی ہوتی ہے. یہ معاملات آپ اپنے سامنے رکھیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اس کو مغفرت کے ساتھ کھلواڑ کی بات نہ دیکھیں بلکہ اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے بنیں. ایک دن میں 70 بار بھی اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو 70 بار سچے دل سے توبہ مانگے، آپ کی توبہ قبول ہے. حدیث پاک میں اس طرح کے مضمون ملتے ہیں. مروہ خان پوچھتی ہیں کیا بیوی شوہر کے لیے گھر میں خوشبو یا میک اپ وغیرہ استعمال کر سکتی ہے؟ بہت مناسب مروہ خان، آپ کو بہت اچھا سوال ہے بیٹا. ایک بات ذہن میں رکھنا، بیوی کو یہ حسن کی خوبصورتی اور سنوارنا اور نکھارنا ہونا بھی شوہر کے لیے چاہیے. خاتون خانہ کو ایسی خوشبو استعمال نہیں کرنی چاہیے جو مہک جائے. ہاں کرے گی تو کمرے میں اپنے خاوند کے لیے کرے، اس کے لیے میک اپ کرے، اس کے لیے سج کے بیٹھے، بہت بہتر ہے. مجھے ایک بندے نے ایک عجیب بات کی، کہا یار ہمارے معاملے میں ایک عجیب معاشرہ ہے. عجیب ہو کیا؟
کہا سب میں خواتین خانہ گھر میں ایسی بیٹھی ہوتی ہیں اور جب خاوند گھر میں آتے ہیں تو یہ چھپ جاتی ہیں پردے شردے کر کے، خاوند ہم نے چھپنا تو ہوتا نہیں ہے. تو میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن حیا کا پردہ اور مادہ اپنی جگہ ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو بیوی اپنے خاوند کے لیے سجے، بیوی اپنے خاوند کے لیے سورے، بیوی اپنے خاوند کے لیے بہتر ہے تو بہت بہتر ہے. لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِيثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، یہ حدیث پاک کتاب النکاح جلد نمبر 2 مشکات میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو سجنا اپنے خاوند کے لیے فرمایا ہے. ایسی خواتین پر اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک بات ہے، بہت بہتر بات ہے. اور اسی طرح خاوند کو اپنی بیوی کے لیے بھی سجنا چاہیے. یہ نہیں ہو کسی اور محفل میں جانا ہے تو بس وہ کیا کہتے ہیں لش پش ہو کر جائے، اور اپنی بیوی کے پاس جانا ہے تو میں کالا کوڑا جیاں باڑھ کے کھڑو ہوئے، تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ اپنی گھر والی کے لیے خود کو سجا کر لے جائیں، آپ کو بہلا کر لے جائیں، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے لے جائیں. مرد کے لیے بھی ٹھیک ہے اور عورت کے لیے بھی ٹھیک ہے. شعیب مختار پوچھتے ہیں اوجری کھانا کیسا ہے؟ بھائی شعیب، اوجری کھانا شریعت میں حلال ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے، حضرت مجاہد کی روایت مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. ان 7 چیزوں میں اوجری موجود نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثانے منع فرمایا. یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مرد اس کی نر جانور کی پیشاب گاہ ہے، نر جانور کے خصیتین ہے، اس طرح مادہ کا ہے، مسانہ ہے، پتا ہے، دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے، یہ خصیتین، یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے. ان چیزوں میں تو اوجری موجود نہیں ہے. ہاں صاف کرنی چاہیے، پاک کرنی چاہیے، بہتر اس کی ترتیبیں دیکھنی چاہیے. اس کو بالکل آپ صاف پاک کر کے اور بالکل اچھے طریقے پر جو ہے نا آپ اس کو صاف کر کے کھا سکتے ہیں آپ کھانا چاہیں تو. بلکہ فقہاء نے تو ان اشیاء کو حرام میں شمار کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حرمت کی وجہ ہی کوئی نہیں ہے. تو حرمت کی وجہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پر کوئی نص موجود ہو، کوئی حکم موجود ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر کوئی نص اور حکم موجود نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.